والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأحبائه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله کبھی تھے دار کے قابل کبھی تھے دار کے قابل کبھی سرے مقتل سروں کو نام محمد پہ وارنے والے عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے مر کے بھی زندہ ہیں رہے یار پہ مرنے والے مر کے بھی زندہ ہیں رہے سرکار پہ مرنے والے میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا
برادران اسلام، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مہینہ جو گزرا ہے، اس مہینے کی 31 تاریخ پروانہ رسول، دیوانہ نبی، پیکر غیرت و محبت حضرت غازی علم الدین شہید کا عرس ہے۔ 31 تاریخ فرنگیوں نے حضرت غازی علم الدین کو حضور علیہ السلام کی محبت غیرت کی پاداش میں، کہ انہوں نے حضور کے ایک گستاخ سے اس سرزمین لاہور کو پاک کیا تھا، اس کی سزا کے طور پر انہیں شہادت کے مرتبے پر اللہ پاک نے فائز فرمایا۔ اسی لیے جب یہ دن آتا ہے تو اس دن کی یاد دلاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کا قبلہ ہے، ہمارے ایمان کا قبلہ ہے، بلکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ حق اور سچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ کوئی جانتا نہ پھر کوئی مانتا۔ اللہ کو منوایا حضور نے، اللہ کا پتہ بتایا حضور نے، سب کچھ ہمیں اس کے کرم سے عطا فرمایا۔ کوئی نمک حرام ہو تو اس کی مرضی، ورنہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے، اللہ کی پہچان کرائی حضور نے، اللہ کا عرفان ہمیں عطا فرمایا حضور نے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے؟ مولانا احمد رضا خان، میں تیری زبان پہ قربان، لفظ دیکھیں کہ بے ان کے واسطے، ان کے واسطے کے بغیر، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے؟ ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ وہ آدمی اس کائنات کا سب سے بڑا غدار ہے جو یہ کہے کہ فلاں نعمت مجھے رسول کے واسطے کے بغیر ملی ہے، وہ سب سے بڑا دجال ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ جب رب کا یقین، رب کی پہچان، اللہ کا عرفان، اس کی ذات کا پتہ کس ذات سے چلا، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حق یہی ہے۔ سرکار واحد ذات ہیں، جن کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر کامل ذات ہے۔ اللہ کی ذات کا پتہ بھی حضور سے چلا، اللہ کی صفات کا پتہ بھی حضور سے چلا۔ حضور نے فرمایا یہ کعبہ ہے، ہم نے پتھر کے گھر کو مان لیا یہ کعبہ ہے، ورنہ ہماری بلا جانے، ہمارے کوٹھے کعبے سے تو بظاہر بڑے اونچے ہیں، تو کعبے کو ہم نے کعبہ اللہ کے فرمان نہیں نبی کی زبان سے مانا ہے، اور اللہ کے فرمان کو بھی مانا ہے تو نبی کی زبان سے مانا ہے۔
ہم اس ذات سے دائیں نکلیں پھر بھی بے ایمان، دائیں نکلیں یعنی نبی کی ذات کو جو بائی پاس کرے اس کے ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں بچتا. یہ فیصلہ ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی محبت کو ظاہر فرمایا تو سرکار کے وجود سے. کتنی عجب ہے کہ قل میرے نبی آپ بول دو کیا، ان کنتم تحبون اللہ، دنیا والو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو کیسے ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ. پیار خدا سے پیچھے میرے آؤ. اور اگر تم میرے پیچھے ساتھ نہیں، آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلو تم میرے پیچھے، اتباع کرو تم میری. تمہارا دل کرتا ہے کہ رب تمہارا محبوب ہو جائے. فرمایا میرے پیچھے چل کے دیکھو، یحببکم اللہ، خدا محبوب نہیں تمہارا محب ہو جائے گا. بندہ مانگے 1000 ملے اس کو 100,000، مانگے 1000 دینے والا اس کو دے بے شمار، تو اس کو 1000 پہ دل خوش ہوگا یا 1,00,000 پہ؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ہم نے تو چاہا تھا اے بن دیکھی ذات ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. اس نے کہا راستہ میں بتا دیتا ہوں، پیار ہو جائے گا. اور پھر ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہوگا. تم مجھ سے پیار کرو گے، میں تم سے پیار کروں گا. لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے ڈھونڈنے والے تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، میں نہیں ملوں گا تجھے. فتبعونی، میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن لے. اس کے بعد بھی کوئی ٹامک ٹوئیاں کھائے، کوئی بھول بھلائیوں میں بھولے تو وہ بے شک جہنم میں جھولے. رب نے سیدھی سیدھی، اور یہاں تک کہ ہم نے چاہا، بندے نے چاہا، چاہتا تو ہے بندہ کہ مجھے رب ملے، میں رب کی اطاعت کروں. ہم نے کہا مولا ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. اس نے کہا اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی کام کرے اس کو دیکھ کے دوسرا کرے. میں تو تمہیں دکھائی ہی کبھی نہیں دوں گا. اس کائنات میں کوئی آنکھ میں نے ایسی بنائی ہی نہیں جو میرے حسن کے بھار کو اٹھا سکے. نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نہ نوح نہ خلیل نہ اسماعیل نہ یوسف نہ یعقوب نہ داؤد نہ سلیمان. سارا جہان ہر چیز ہے حیران، اونچا ہے رب رحمان. کوئی اس کو دیکھ اس آنکھ سے، ماتھے کی آنکھ سے اللہ دکھائی، فیصلہ ہے اس کا کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. فرمایا جب نبی رسول وہ حیرت کے سمندر میں کھڑے ہیں تو تم کا کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مولا ہم تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا اس کے لیے بھی حال ہے مدنی کی جو شکل ہے. من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی میرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے بغیر شک کے اطاعت کی اللہ کی. فرمایا اطاعت میری کرنا چاہتے ہو تو محبوب کا پیکر اسی لیے بنایا ہے، اس کو دیکھتے چلو اور چلتے چلو. اب آپ سمجھیں، یا اللہ ہمارا
یہ جو بت پرستی ہے نا، بت پرستی، پتہ ہے یہ کیسے شروع ہوئی؟ بت پرست بھی اللہ کے دشمن نہیں تھے، وہ بھی ڈھونڈنے نکلے تھے اسے، پیپل کو پوجنے والے، بہڑ کو پوجنے والے ڈھونڈنے اسے نکلے تھے، وہ نہیں ملا۔ اس کو کہتے ہیں تم سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ جمعہ پڑھنے بندہ نکلے کہ میں داتا صاحب جاؤں گا، رش اتنا بڑھ جائے کہ اب ٹائم تنگ ہو جائے تو بندے کا فق رنگ ہو جائے، اب دیکھے کہ وہاں نماز ہوگی اتنے بجے، منٹ رہ گئے صرف 2، تو بندے کے اندر سے آواز نکلے گی ہن جتھے ٹائم مل دئی اتھے ہی کھلو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ملیں گے نہیں، اب وہ نہیں تو چلو جہاں بھی صحیح۔ بت پرست بھی نکلے تھے اس کو ملنے کے لیے، جب وہ نہ ملا پھر جو بھی ملا۔ تم سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کو پوجنے کی روایت پڑی، وہ بھی ڈھونڈنے نکلے تھے اسے، جب وہ نہیں ملا، کوئی پیپل کے نیچے رک گیا، کوئی بہڑ کے نیچے رک گیا، کوئی ہنومان کے پاس رک گیا، کوئی پتھر کے پاس رک گیا، نکلے اسے ڈھونڈنے تھے، وہ ملا نہیں، پھر ان کا حال بیچاروں کا یہ ہوا، کوئی وہاں کھڑا کوئی۔ اس لیے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے ملے۔ کاش موسیٰ علیہ السلام کی بھی اندر ہوک نکلی تھی نا، مولا تیری بات اتنی میٹھی ہے، تیری ذات کیسی ہوگی، ذرا سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بندے کی فطرت ہے، یہ اپنے محبوب پیارے مولا کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، اور ہاتھ بھی تھوڑا سا بھی کسی سے تعلق بن جائے تو دل کرتا ہے پہلے اگر کچھ نہ صحیح دیکھ تو لوں، اگر کچھ اور قربت ملے پھر مصافحہ کر لوں، اور موقع ملے تو جتنا کسی کو موقع ملے وہ اس کو حاصل۔ تو بندے کا دل یہی کیا، اب دل چاہا مولا کاش کہ تیرا ہاتھ ہوتا اور تیرا میرا ساتھ ہوتا۔ اس نے کہا یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے مگر کہاں، اس نے کہا میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ ملا، سمجھ لے تجھے خدا ملا۔ یہ حدیث نہیں، یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب 1500 افراد نے حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے ہاتھ میں، سرکار کا ہاتھ حضرت عمر نے ایسے پکڑ رکھا تھا۔ کس نے؟ پھر نزاکت تو ہوتی ہے نا، حضرت عمر نے ایسے حضور کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ نازک ہاتھ تھک نہ جائے، ایسے تھام رکھا جو بھی آئے نیچے ہاتھ۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں سمجھے؟ اور بھائی آپ ملتے ہیں تو میں تو ایسے کرتا ہوں اور آپ اوپر تھک، ٹھیک ہے ایسے ہم ملتے ہیں، لیکن وہاں ایسے کیوں نہیں؟ ایسے کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو سلیقہ ہے ادب کا کہ محبوب کا ہاتھ نیچے کیوں آوے، ساری کائنات ہاتھ نیچے ٹکاوے، کیونکہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، اور میرے محبوب سے بہتر کوئی نہیں۔ حیا حیا ہوتی ہے، وفا وفا ہوتی ہے، پر بے حیاؤں کو کون بتائے؟ اللہ اکبر۔ یہیں پہ سلطان باہو نے کہا کہ نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے،
اللہ بے ادبوں کی بستی سے بھی بچائے، اللہ کرے کوئی محلہ بے ادبوں کا قریب نہ آئے۔ تو میرے نبی کے ہاتھ کو عمر فاروق نے ایسے تھام رکھا ہے تاکہ جو بھی صحابی آئے نیچے ہاتھ دھرے۔ حضور نے 1500 صحابہ سے بیعت لی، جب ہاتھ کھینچا جبریل کے پروں کی آواز سے محفل معمور ہو گئی، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اللہ نے پیغام خوشی کا ان خوش نصیبوں کو بھجوایا جنہوں نے ہاتھ میرے نبی سے ملایا۔ اللہ نے قرآن بھجوایا، فرمایا ان کو مبارک دو کیا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، انہیں کہنا مبارک ہو کیا خوب سودا کیا ہے۔ کمال، کیا خوب سودا کیا ہے کہ اپنی جان نبی کے ذات پر قربان کرنے کا عہد کر لیا ہے، اپنی جانوں کا سودا کیا ہے نا۔ تو اب آگے فرمایا جن لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جنہوں نے بیعت کی میرا نبی تیری، انہیں کہہ دے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کیا ہے۔ کوئی ہے بندہ جو یہ کہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے وہ سمجھے اس نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ کوئی ہے کسی میں طاقت کہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ بڑا کافر ہوگا، بڑا مشرک ہوگا، مارا جائے گا جو یہ کہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن اب اللہ اگر کہہ دے پھر تو ایمان، وہ جو کفر تھا وہی ایمان میں بدل گیا۔ کوئی بندہ کہے یہ میرا ہاتھ اللہ کا ہے، وہ بندہ کافر۔ اگر خود اللہ کہہ دے پھر یہی کفر ایمان ہے، جو اس کو نہ مانے وہ دھر کا بے ایمان ہے۔ اب اللہ نے بولا، یہاں بھی بات تو کلیئر ہو گئی کہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، لیکن آگے اور صاف کر دیا مسئلہ، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھ عمر نے پکڑ رکھا تھا، اوپر جو ہاتھ تھا، اللہ فرماتا ہے انہیں کہو ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ تھا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کچھ تعویل کرنی پڑے گی، ورنہ اگر ہاتھ یہ اللہ کا ہے تو پورا بازو پھر کس کا ہے؟ جس کا ہاتھ ہے بازو بھی تو، کیونکہ ہاتھ بغیر بازو کے نہیں، اور جس کا بازو ہے پھر کاندھا بھی، کیونکہ بازو بغیر کاندھے کے کہاں فٹ ہوگا۔ اگر کاندھا مان لو گے تو پھر سینہ کس کا ہے؟ وہ سینہ مان لو پھر بھی ادھورا رہ جائے گا، پھر سر ماننا پڑے گا ساتھ، یہ ضروری ہے نا۔ پھر اگر ہاتھ تیرا ہے تو سر کس کا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ وجود کس کا ہے؟ میں ثابت نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا ہاتھ ہوتا ہے بازو اسی کا ہی ہوتا ہے، یہ اصول ہے، اور جس کا بازو ہوتا ہے پورا دھڑ اسی کا ہی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بولا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق۔ آگے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہی کہا ہے جس نے مجھے، تو اتنی بھی نادان نہیں کوئی جو سمجھ نہ سکے،
اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ مظہر ایسا بنایا، اپنے آپ کو چھپایا، اور تو اور بریلی کے تاجدار نے بھی یہیں رک کے بلکہ مک کے کہا خوب کیا ہے کام، خود رہے پردے میں، اپنا کام بھی کر دیا اور ہمارا کام بھی ہو گیا، خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، کیا کہا؟ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، ادھر ادھر سے ریگستان سے آواز آئی، ابرو یار دے خمدار، واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار، واہ واہ، اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اوندا جیتن اساڈی ہار، واہ واہ۔ میں نے یہ دوسری آیت اسی لیے پڑھی ہے کہ سرکار کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے، حضور کو جس نے مانا اس نے ہی اللہ کو مانا ہے، اور یاد رکھو عبادت تبھی بنتی ہے جو حضور کے واسطے سے آتی ہے، اور حضور کے واسطے کے بغیر کروڑ ماتھا گھسائے وہ لعنت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ تیرے واسطے کے بغیر ہے۔ عبادت ہے ہی وہی جو میرے کریم کے کوچے سے ہو کے آئے، یہ لکھ لو، وہ عبادت اگرچہ عبادت ہو لیکن میرے نبی کے واسطے سے بغیر ہو وہ عبادت نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں کہ رب نے معیار، مقیاس، پیمانہ جو بنایا ہے وہ ہمارے نبی کو بنایا، اسی لیے کہتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضور نے خود فرمایا من اطاع، سرکار کی حدیث ہے، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، جس نے میری نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان، جس نے میری غلامی کی وہ اللہ کا غلام۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان جو سچ والی لکیر ہے وہ کچھ اور نہیں، وہ میری ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا جس بندے نے مانا نا محمد الرسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ مان لیا، جو پڑھ گیا نا محمد الرسول اللہ وہ مومن ہو گیا، اور جس نے خالی پڑھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ چھوڑ گیا وہ کافر کا کافر رہا، کیونکہ میرے محبوب کا نام نہ لیا۔ اس لیے اس کے بغیر گزارا، ذات یہی ہے۔ اب اس ذات کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھ لے تو رب کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ واہ، یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضور کی اگر کوئی بے ادبی کر لے تو رب کہتا ہے یہ میرا بے ادب ہے۔ اس کا بھی قرآن مجید میں سرکار ایک دن بیٹھے تھے، مدینے میں منافق بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ اب منافق جو تھے بظاہر وہ بڑے اللہ والے، قرآن پڑھنا قرات سے پڑھنا، نماز پڑھنا تو لمبی پڑھنا، اور سب کچھ وہی ہم سے بہتر،
یعنی حضرت عمر کو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر یہ نمازیں پڑھیں گے تو تیری نمازیں چھوٹی لگیں گی، ان کی نمازوں میں بڑی خشوع خضوع، بڑے میٹھے، احلی من السکر، فرمایا شکر سے میٹھی باتیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو قرات سے پڑھیں گے، لیکن کردار ان بد نصیبوں کا کیا ہے وہ سنو۔ سرکار بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، میری اونٹنی گم ہو گئی، کدھر ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا نہ گھبرا، تیری اونٹنی فلاں جگہ پہ جھاڑی میں اس کی نکیل اڑ گئی ہے، تیری اونٹنی پھنس گئی ہے، جا اونٹنی لے آ۔ اس نے سرکار نے فرمایا اونٹنی تیری پھنس گئی ہے، جا لے آ۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے، نبی ہوتا ہی وہ ہے، تو حضور نے خبر دے دی، صحابی دوڑ پڑا، وہ اونٹنی لینے گیا، پیچھے جو بیٹھے تھے بناسپتی موحد، یہ اصحاب توحید، یہ اصل کے یزید، یہ من کے پلید بیٹھے تھے اسی محفل میں، ایک دوسرے سے کہنے لگے لو نبی تو اوکھا سوکھا مان لیا، اب یہ تو خدا بننے کے چکر میں ہے۔ یہ ان خبیثوں نے بولا اب یہ تو اللہ بننا چاہتا ہے، خدا بننا چاہتا ہے، دیکھو بیٹھا یہاں ہے، خبریں دے رہا ہے جنگلوں کی، اور کمال یہ ہے ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیا کہا؟ 6 میل کی خبر تو دے رہا ہے، چوتھی صف کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ اصل میں چکر دے رہا ہے، نبی سے خدا بننا چاہتا ہے۔ اب میرے نبی نے دیکھا، چپ کر گئے، رحمت للعالمین جو ٹھہرے۔ یہ چھاتی ہے میرے نبی کی، برداشت ہے، حوصلہ ہے، حوصلوں کا کوہ گراں میرا نبی ہے۔ محبوب تو برداشت کرتا ہے، پر محب کی غیرت میں تو جولانیاں آ جاتی ہیں۔ ہر کوئی کم غیرت والا، رب ہے بڑا غیرت والا۔ رب نے منٹ نہ لگایا، فرمایا میرے یار کی محفل میں کوئی میرے سجدوں کے اوپر گھمنڈ رکھنے والا، قرآن قرات سے پڑھ کر غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے یہ بدبخت میرے نبی کے علم پہ تانے کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل جا 10واں سپارہ سورۃ توبہ، اللہ فرماتا ہے جا جبریل میرے نبی سے بول، تو چپ ہے رحمت کی چادر کی وجہ سے، پر میں تو بے نیاز ہوں، جو تجھے بولے گا رب اسے کھولے گا، رب اس کو ٹٹولے گا۔ اب کیا فرمایا والا ان سألتہم، بلا اس ٹولی کو، کیا جماعت ہوتی ہے نا، پوری جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کو بلا، جماعت بلائی گئی، کیوں جماعت والو؟ کیا خسر پھسر ہو رہی تھی، اللہ کا فرمان ہے والا ان سألتہم۔ اب اللہ نے ساری بات اگلی ان کی بھی بتا دی، فرمایا محبوب کہیں ترس نہ کھا جامی، والا ان سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، آپ نے ان سے اگر سوال کیا، لا یقولن، محبوب مجھے قسم ہے یہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے یا اللہ؟ فرمایا کہیں گے نحن نخوض و نلعب، ہم نے تو مذاق کیا ہے، ہم نے، محبوب یہ کہیں گے ہم نے مذاق کیا ہے، ورنہ ان اردنا، ہمارا ارادہ ایسا ویسا، یعنی ہماری زبان سے نکل گیا ہے، ہم نے دل سے کچھ نہیں کہا۔ اب سنو رب کا فتویٰ، رب نے فرمایا کل پوچھ ان سے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
تستہزئون، او بد نصیبو اللہ سے مذاق کرتے ہو۔ گھر جا کے قرآن پڑھ لیجئے، 10واں سپارہ سورۃ توبہ۔ اب انہوں نے مذاق کس سے کی تھی اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا اللہ تو اللہ اللہ، وہ ایک بندہ ہے، وہ تو بشر ہے، وہ تو بشر ہے، ہم بندوں نے ایک بندے سے مذاق کیا اور تو خواہ مخواہ بیچ میں بول رہا ہے کہ قل اب اللہ، کیا اللہ سے مذاق کرتے؟ فرمایا اندھے ہو تمہاری عقل مت ماری گئی، اندھو، جو میرے رسول سے مذاق کرتا ہے وہ مجھی سے کر رہا ہے۔ اسی سے بات سمجھ میں آ گئی، جو میرے محبوب کی عزت کرتا ہے وہی تو اللہ کی عزت کرتا ہے، جو اس کی تعظیم کرتا ہے وہی تو میری تعظیم کرتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم آیت کا یہ ہے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، فرمایا اللہ سے مذاق کرتے ہو اور اللہ کے قرآن سے مذاق کرتے ہو۔ یا اللہ تیرے قرآن کا تو ہم نے نام نہیں لیا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن یہی تو ہے۔ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ آخر میں محبوب کا نام لیا، فرمایا اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ یا اللہ مذاق ہی تو کیا ہے۔ فرمایا سنو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا تم نے میرے محبوب کے علم پہ انگلی اٹھائی ہے، نہ تمہارے روزے دیکھوں گا، نہ تمہارے حج دیکھوں گا، نہ تمہارے ماتھے پہ محراب دیکھوں گا، نہ میں تمہاری بانگ صلات دیکھوں گا۔ جاؤ، تم نے جرم صرف یہ کیا ہے کہ میرے محبوب کے علم غیب پہ انگلی اٹھائی ہے، میں نے ساری عبادتیں ڈبو دی اور تم آج کے بعد پکے کافر ہو۔ یہ فتویٰ ہے خدا کا۔ آپ مجھے یہ فرمائیں، آپ کہیں گے کیا نبی کی امت میں ایسا ہو سکتا ہے جو اب بھی بے ادبی کرتا ہو؟ آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے، اور جی کوئی نہیں کرتا، خیر ہے، سارے ماشاءاللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر مہینے کی پہلی جمعرات، انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات، میں صدیق پورے میں درس دیتا ہوں۔ کل میں نہیں تھا، پہلے درس دینا تھا، پھر رات کو میں نے چنگی امر سدو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تقریر کرنی تھی، وہاں بھی نہیں گیا، یہاں بھی نہیں آیا۔ میں ایمرجنسی میں کہیں کل چلا گیا تھا، اور کہاں گیا تھا؟ خاکم بدہن، نہ کہنے کا حوصلہ ہے نہ سننے کی طاقت۔ مجھے ٹیلی فون میرے مرشد خانے سے موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ سارے کام کاج چھوڑ کے تو تحصیل بھلوال بھیرا روڈ چک نمبر 14 میں شام کو پہنچ جا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بات بعد میں پوچھنا، پہلے تو نے وہاں پہنچنا ہے۔ میں کل دن کے وقت، دوپہر کے وقت تھا، جھنگ، ضلع جھنگ کے پاس 25 کلومیٹر ہے وہ منگانی، دن کو وہاں تھا۔ وہیں سے میں سیدھا سرگودے کے راستے سے بھلوال پہنچا، بھلوال سے بھیرا روڈ پہ 14 چک ہے وہاں پہنچا۔ میں شام کو سورج غروب ہو رہا تھا وہاں پہنچا۔ میں نے پوچھا خیر ہے کیا ہوا؟ تو ایک عالم دین تھے، ان کی گردن جھک گئی، انہوں نے کہا دوست تجھے اس لیے تکلیف دی ہے کہ رسول پاک کی عزت سے ایک موحد کھیل گیا ہے۔ لفظ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، یہودی، ہندو، سکھ، کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی وہ لفظ نہیں بول سکتا۔ میں صرف اس لیے بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے
کہ کلمہ پڑھ کے بھی بڑے کافر ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی بڑے کافر. یہ میں اسی چک میں گیا جہاں یہ واقعہ ہوا. وہ دو بندے لائے گئے جنہوں نے بات کی اس بدبخت سے، اور وہ تھا موحد اشاعت التوحید والسنہ. جماعت کا نام کیا ہے؟ توحید پھیلانے والی جماعت. اس کا وہ کارکن رکن تھا، اور اس نے بحث ہوئی، نوجوان تھے ان کے درمیان. ان نوجوانوں نے کہا، وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، کہ ہم رسول پاک کو نور من نور اللہ مانتے ہیں. یہ حدیث ہے. اس بدبخت نے آگے سے جو لفظ کہے، صرف اس لیے کہ مسلمانوں اب بھی حضور کی امت میں کلمہ پڑھ کے بھی خنزیر زندہ ہیں، سور موجود ہیں. اس خبیث نے جواب میں کہا، اس نے کہا نور من نور اللہ نبی کو کیوں کہتے ہو؟ نبی کو کہو سور من سور اللہ. مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ کیا بے ادب ہوتے ہیں؟ اوے بے ادب ہم خود پال رہے ہیں. دوڑ جاتے ہو نا، یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں. جو تیرے میرے باپ کو سور کہے، مجھے بتائیں ملو گے اس سے؟ زمین پھٹ جائے اور ہم غرق ہو جائیں، ہم کس کو جا کے روئیں؟ باہر والوں کو روئیں؟ ہائے علم الدین. جب ایسا موسم یا آتا ہے تو علم الدین یاد آتا. وہ بدبخت تو وہاں سے نکل گیا، اب ڈھونڈ رہی ہے دنیا، ملے گا کہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہ اب بھی خنزیر حضور کی امت میں کلمہ پڑھ کے بھی ہیں، اور دور نہیں، یہاں بھی چپ چپ پھرتے ہیں آپ کے محلوں میں بھی. اور یہ ان کو پال رہے ہیں توحید کے نام پر. کس کے نام پر؟ میرے بھائیوں، علم الدین سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے. علم الدین جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں یاد آتا ہے. کیوں یاد آتا ہے؟ کہ علم الدین اسی مرد قلندر کا نام ہے. وہ حضور کی امت کا ہی رکھوالا نہیں تھا، وہ لاہور والوں کی عزت بچا گیا، وہ لاہور کی مٹی کی عزت بچا گیا. جب راجپال نے اسی لاہور کی دھرتی پر وہ کتاب چھاپی، یہی انارکلی بازار تھا، اسی بازار میں سے وہ کتاب چھپ کے سامنے آئی. مسلمانوں میں آگ تو لگی، لیکن غربت، مسکنت کچھ کرنے نہیں دیتی. حکومت بھی فرنگیوں کی، فوج بھی فرنگیوں کی، سب کچھ ان کا. علامہ اقبال جیسا آدمی رو تو سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. موچی دروازے میں مسلمان کٹھے ہوتے ہیں، علماء تقریریں کرتے ہیں، روتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، پر کچھ کر نہیں سکتے. یہاں تک کہ رات کو ایک تقریر ہوئی اور ایک عالم دین نے صدا لگائی. اس نے کہا، لاہور والو، آج حضرت عائشہ صدیقہ تمہارے در پہ آئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تمہارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ لاہور والو، تمہارے نبی کی عزت کو قاتل نیلام کر رہا ہے، تم سکھ کی سیند اپنا نیند کیوں سو رہے ہو؟ علم الدین اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا سن رہا تھا. اب جلسہ ختم ہوا، گھر آیا، بستر پہ سر ٹکایا، لیکن آواز گونجی، ام المومنین صدا دے رہی ہے، لاہور والو ہمارے دودھ کا بدلہ دو، ہم نے اس امت کو پالا ہے، ہم نے تمہیں ایمان دیا، آج تمہارے نبی کو تمہارے شہر لاہور میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تم چپ سو رہے ہو. اٹھ بیٹھا، پھر سویا، نیند نہ آئی. بس صبح کو سورج نکلا، سورج تھر تھراتا نکلا، سورج کانپتا ہوا نکلا. اس غریب کے بچے کے پاس نہ بندوق تھی نہ تلوار تھی، اس کے پاس بس وہ جو گھر والوں نے ناشتے کے لیے 2.5 روپے یا 2 روپے پکڑائے تھے. آیا، چھری خریدی، چھری کو خرید کے بولا، او لوہا
ارے فولاد بن جا، میں غریب ہوں، تالے مند ترکھان درخان کا بیٹا، نہ بلند باپ ہے نہ بلند آپ ہے، بس سرکار کا نام کان میں آیا ہے، اب نہ دن کو چین نہ راتوں کو نیند آتی ہے، اب بستر پہ جا کے تب سر ٹکاؤں گا، پہلے کفر کے پنچ کو یہی مکاؤں گا، بس وہی چھری کو لایا، سیدھا چپ کے انار کلی میں آیا، اور انار کلی میں وہ خنزیر بیٹھا تھا، گستاخ رسول راجپال، چڑھا دکان کے اوپر، اور اس کی دکان پہ پہرے دار بھی تھے، پہلے بھی 2 مسلمانوں نے اس پہ حملہ کیا تھا مگر وہ بچ گیا، لیکن ایک نوجوان، اٹھتی جوانی، عجیب رنگ ہے، ارے نبی کے محبت کا ملنگ ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، نہ لمبا قد ہے نہ کاٹ ہے، لیکن عشق کی دنیا کا راٹ ہے، کانپتی آج انار کلی کی زمین ہے، آیا علم الدین ہے، ابھی تک علم الدین نہیں علم دین تھا، ابھی تک علم دین تھا، ایک درخان دا پتر، اور ایک چھوٹا سا رنگ محل کے اندر مکان، یہ رہتا تھا چھوٹا سا خاندان، تالے مند ترکھان کا بیٹا، آج مقدر جگانے آیا، نصیب بنانے آیا، لاہور والوں کی عزت بچانے آیا، میرے سونے نبی کا شیدا والا بن کے آیا، اب چھری کو اٹھایا، پہلے آیا، آج نبی پاک کی عزت ناموس کے ایک دجال قاتل کو مٹی سے پاک کر دیا ہے، چپکے سے آیا، تسلی سے نلکھے کے اوپر چھری کو دھویا، وہ اس کو کیوں دھو رہا ہے، پھینک اسے، کہنے لگا نا کہیں لوہا بد دعا نہ دیتا رہے کہ کس خنزیر کے خون میں مجھے لت پت کر دیا ہے، میں اسے پاک کر رہا ہوں، اب اس کو دھویا، شور ہویا، ایک بھائی مسلمان ملا، او علم دینا نس جا، اس نے کہا نس ہونے تھے آئیے چاس، ہون کی 2 نس کیڑے پاسے کیڑے پاسے جاواں، میاں محمد بخش کھڑی والا، وہ کہتا ہے ہن عشق میں آوے کدھر جاوے، عشق کسائی، اس کو اسی پس منظر میں دیکھو، عشق کسائی چھری وگائی تے کوندا دے دے لتاں، چاروں پاسے حکم اسے دا تے کس پاسے نسوتاں، اب میں کدھر جاؤں گا، جدھر جاؤں گا وہ تو سامنے نظر آئے گا، جس کو رات کو سینے میں سمایا اس کے دشمن کو آج مٹایا، وہی ہے میرا سرمایہ، سانس کا کیا ہے، آیا آیا نہ آیا نہ، غیرت بڑی چیز ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد کی محبت بڑی چیز ہے، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، دیکھا نہیں تھا کیا، اوقات تھی کیا، حالات تھے کیا، جسے کوئی پوچھتا نہ تھا، آج لوگوں نے تو اسے قاتل کہا، لیکن اوپر والوں نے اسے کائنات کا دل کہا، رحمت کے قابل کہا، کیا کیا کہا، جو تھے کافر وہ تھے کہتے قاتل ہے، اور جو تھے کلمہ پڑھنے والے وہ کہتے تھے ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، سب کچھ علم دین پہ، تالے مند بابا
اللہ اکبر. تالے مند باپ تھا نا. اب وہ بابا جو بھی آئے کہے مبارک ہو بابا جی. آج مبارک بادیوں کی لینے لگ گئی. اب وہ حیران ہے, کہتا ہے لوگ کہتے تھے آوارہ آوارہ, کل تک شکایتیں لگاتے تھے آوارہ ہے, آج سارے محلے والے کہتے ہیں سب سے پیارا ہے. ایک دن میں تقدیر بدل گئی. کیسے بدلی؟ علامہ اقبال سے پوچھو. کہتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی بادشاہ فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بادشاہوں کو پوچھے کوئی نہیں, غلاموں کو سلام ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. بک گیا سودا, بک گیا محمدی بازار میں, لٹ گیا نبی کے پیار میں. اب لگ گئی قیمت, لگ گئی قیمت. قائد اعظم محمد علی جناح, وہ جو سیکنڈ تول کے آتا تھا آج خود بول کے آ رہا ہے. علم الدین سے سارے بڑے بڑے نواب, چودھری ملک ٹوانے, سارے یہ جتنے بڑے بڑے, یہ سارے قائد اعظم سے منٹ سیکنڈ وصول لیں کہ ہم ملاقات چاہتے ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کہتا ہے مجھے ملاقات تو کراؤ, وہ جوان ہمت والا تو مجھے دکھاؤ. محمد علی جناح جب یہ سرپنچ ہے باقی تو شمار کوئی نہیں. علامہ محمد اقبال سارے لاہور کے چھوٹے بڑے کھڑے ہیں قطار میں کھڑے. آج حضرت علم الدین وی آئی پی نہیں, وی آئی پی. آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں. واہ نبی کا پیار. تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. یا رنگ محل والے نہیں جانتے تھے علم الدین کو, یا جاننے لگا سارا زمانہ بن گیا فسانہ. یہ نبی کے پیار کا رنگ تھا. قائد اعظم نے, وکیل تھا, وکیل نے اپنی بولی بولی, کہا دیکھ علم الدین تیرے وجود کی ہمیں ضرورت ہے, تیرے جیسے جوان صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں, دیکھ ترس کھا, ایک لفظ بول دے کہ میں نے قتل نہیں کیا, باقی میں جانوں میرا کام جانے. علم الدین نے سر اٹھایا, کہا محمد علی جناح نہ کر مجھے تباہ, اگر انکار کروں گا یہیں پہ مروں گا. زندگی میں کبھی خواب میں بھی کسی فقیر نے, پیر نے نہیں سوچا ہوگا جو مجھ پہ کیا کملی والے نے کرم, رکھا مجھ مسکین غریب گناہگار کا بھرم. اب آتی ہے شرم, اتنے ہوئے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جس نے مجھے چنا انتخاب کیا, اب میں پھر جاؤں یہ ہو نہیں سکتا. محمد علی جناح صاحب یہ ایک کھوٹی جان ہے, اب جو چس میں لے چکا ہوں, اگر کروڑوں جان ہوتی وہ بھی مدنی پہ قربان.
کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ واہ علم الدین، حکومت لے گئی لاہور سے میاں والی تک، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، اسے پتا نہیں تھا کہ عشق کے بیچ میں فاصلے یہ صدیوں کے سفر منٹوں میں کرتا ہے، یہاں فاصلے کچھ نہیں ہوتے۔ اور لاہور کے جوانوں کا، بزرگوں کا، ان فرنگیوں کو اندازہ نہ تھا کہ یہ میاں والی کہاں ہے دور، وہاں بھی ہے حضور، ہر جگہ پہ مدنی کا نور، یہ کہاں لے جاؤ گے دور۔ جب حضرت علم الدین کو لے جائے میاں والی جیل میں، اب ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اب غل مچ گیا، شور اٹھا کہ لاہور کی دھرتی پہ ایک غازی یاد آتا ہے جس کو دیکھ کے ماضی، وہ ہے لاہور کا علم الدین غازی، اللہ اس سے راضی۔ پھیلتے پھیلتے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ ہر کوچے میں اب پہلے تو جاتے تھے عام، اب جا رہے ہیں خواص، اب پیران پیر بھی قطاریں لگ گئی۔ میاں والی کا اسٹیشن بھرا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جلال پور والا پیر ہے، یہ کون ہے؟ یہ علی پور والا پیر ہے، یہ کون ہے؟ یہ سیال شریف والا پیر ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھیرے والا پیر ہے، یہ کون ہے؟ یہ کرما والا پیر ہے، یہ قصور والا پیر ہے، یہ شرک پور والا پیر ہے۔ اور یہ سارے پیر کدھر آئے ہیں؟ کہا جیل میں ایک فقیر ہے، جیل میں ایک فقیر ہے جسے ملنے آیا ہر پیر ہے، ایک فقیر ہے۔ اتنا بڑا کون آیا ہے جس کو ساری دنیا ہی آئی ہے ملنے کے لیے؟ کہا اس کا میاں والی کی خوش نصیب زمین ہے، یہاں مہمان بنا علم الدین ہے، اور محبوب اس کا رحمت للعالمین ہے، اور پتہ نہیں اس کو کتنا بڑا یقین ہے۔ ہاں ہاں کرتا ہے، نہ تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ، اب پیران پیر، سارے فقیر، سارے علماء، سارے مشائخ، ساری عوام، ظاہر ہے جہاں یہ تھے وہاں لوگ بھی تو تھے۔ اب میاں والی کے بازار، میاں والی کی سڑکیں، میاں والی کی وہ بڑی جیل ایسے لگے کہ کوئی بہت بڑی کانفرنس ہے جہاں مشرق و مغرب سے مسلمان جمع ہوئے ہیں، پروانے جمع ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے جا کے کہا ہم نے علم الدین سے ملنا ہے، زیارت کرنی ہے۔ اب حیران جیل کا جیلر، حیران بڑے بڑے فرنگی افسر کہ یہ کعبہ تو نہیں آ گیا جیل میں۔ وہی تم ایسے دیوانے ہو کہ انہوں نے کہا کعبہ، آہستہ آہستہ کہہ دوں کعبہ تھلے، نبی دا عاشق بلے بلے بلے۔ ہاں یہ کعبہ ہے، پر یہ عشق کا قبلہ ہے جو تم نے جید میں بن کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ملاقات ہو، انہوں نے کہا ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گے، زیارت کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اچھا سب میں ایک آدمی منتخب کرو، ہم اسے ملائیں، وہ سب کو سنائیں۔ کہا ہمیں قبول ہے۔ اب
ایک پیر وہاں وہ تھا جو بھیرے والے کے پیر کا بھی پیر، جلال پور والے پیر کا بھی پیر، خواجہ آباد والے پیر کا بھی پیر، گولڑے والے پیر کا بھی پیر، وہ گھرانہ سیال پیر۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ جاوے تاکہ چس تو آوے، ساری بات بتاوے، علم الدین کیسا ہے، نبی کا عاشق کیسا ہے۔ پیر سیال گئے جیل میں، کھولی گئی کوٹھڑی، جا بیٹھے علم الدین کے رلے، بلے بلے۔ وہ پوچھا تھا لوگوں سے کیسا ہے، کہنے لگے ترکھان دا پتر ہے، پتلا جیا وجود ہے۔ انہوں نے کہا کیا غریب کی شکل کیا ہوگی، ایسے جو نگاہ پیروں کے پیر نے اٹھائی، جھال نہ جھلی جاوے۔ عجیب عجیب حسن و جمال ہے، جلال ہی۔ آنکھ اٹھائے پر دیکھا نہ جائے، آہ بھری پیر سیال نے، کہنے لگے اوے جوان، تیرے اوپر میں بھی قربان، اے تیرے حوصلوں کو سلام، تیری عزت کو سلام، تیری ماں کو سلام، تیرے بابا کو سلام، اے جنہوں نے تجھے پالا ان کو سلام، تیری دھرتی کو سلام، اور تو نے حضور کی امت کی عزت رکھ لیا ہے، اور تو ہم سب کا راج دلارا ہے، تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ علم الدین کچھ بول، کچھ بول، کچھ کہے۔ علم الدین نے کہا حضرت صاحب کچھ کمی رہی ہو تو بولو، کچھ کمی رہی ہو تو بولوں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، حضور کوئی کمی رہی جو نہیں ہے، کیا بولوں؟ کہا کچھ تو بول میرے دوست، وقت گزرے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت صاحب کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، ایک کرم کماؤ، ہمیں سورت یوسف سنا، ایک کرم کماؤ، ہمیں سورت یوسف سناؤ، کیونکہ آپ بہترین حافظ قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی کے قیدی ہوئے تھے، اور پھر قید ہوئی، وہ بھی قیدی میں بھی قیدی، پر فرق یہ ہے وہ قیدی مصر کے بازار کا، میں قیدی ہوں نبیوں کے سردار کا، میں ہوں زلف کے جال کا قیدی، میں ہوں محمد کے جمال کا قیدی، مجھے اس کی کوئی بات سناؤ۔ اب عجب بات، حیرت کی بات، کتنی ملی خیرات، حیرت کی بات، جس نے دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھا ہو حفظ کیسے آ سکتا ہے؟ ارے جو چند جماعتیں پڑھا اس کو نشہ کہاں سے چڑھا؟ حضرت پیر سیال نے سورت یوسف پڑھنا شروع کی، رو رو کے وہ سورت یوسف پڑھے، جب غازی کے حسن کے جلوے پڑھے، زبان لڑ کھڑاوے سورت پڑھی نہ جاوے، اور جہاں پیر سیال اڑ اڑ جاوے، علم الدین سر اٹھا کے بتاوے، جہاں پیر اڑتا ہے علم الدین آگے پڑھتا ہے۔ حیرت سے اٹھ کے کہا علم الدین لوگ کہتے ہیں کہ تو ان پڑھ ہے، کہا سچ کہتے ہیں، پر کبھی وہ جو بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، او میں ان پڑھ تھا مجھے سب کچھ پڑھا گئے، میری کلی کو رنگ لگا گئے، وہ
جو آ گئے، میرا سونا نبی تیرے صدقے، علم الدین تیرے صدقے، اللہ لاہور کی زمین تیرے صدقے، اللہ اکبر۔ وہی علم الدین، وہاں کے جو وہ داروغہ ہوتا ہے، ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے موت کی کوٹھڑی پر، جو اندر تھا آدمی، وہ مسلمان تھا، وہ کہتا ہے پہلے مجھے نفرت تھی علم الدین سے کہ اس نے کتنا بڑی دہشت پھیلا دی زمانے میں نفرت سے آتا، نفرت سے جاتا۔ ایک دن میں اس کی کوٹھڑی کے قریب آیا، میں نے اسے بیٹھا پایا، پھر جو چکر لگایا مجھے علم الدین موت کی کوٹھڑی میں نہ آیا۔ میں حیران پریشان ہو کے میں نے تالے کو ہاتھ لگایا، تالا بند تھا، میں نے سلاخیں موٹی موٹی فولادی لوہے کی سلاخیں ہاتھ لگایا، سلاخیں اپنی جگہ پہ، میں نے کہا یہ چڑیا تو تھا نہیں جو بھر کر کے نکل گیا، میرے ہوش حواس اڑ گئے، میری نوکری گئی، مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، میری موت میرے سر پہ آ گئی، میں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر آؤں۔ جب کچھ دیر بیتی پھر پلٹ کے جو آیا، میں نے غازی کو پھر بیٹھا پایا، مجھے سمجھ نہ آیا، میں گھبرا کے قریب آیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اوے یار مجھے نفرت تھی تجھ سے پر ہونے لگا ہے پیار، اوے یار تو مجھے بتا یہ اب تھوڑی دیر پہلے تو کیسے گم ہوا، تو کہاں گیا؟ علم الدین نے کہا چپ کر چاچا، نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تابے جفا مجھے، اے بیٹا واسطہ خدا کا بتا مجھے۔ کہا چاچا بات راز کی، چپ رہنا بتانا نہیں، قسم دی تو نے رب کی، تو میں تو بیٹھا تھا گنہگار، اچانک آنے والا آیا، ہاتھ اندر ایسے فرمایا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا، مجھے تو پھول کی طرح اٹھایا، سمجھ مجھے بھی نہیں آیا، اس نے حسین گھوڑے پہ مجھے پیچھے بٹھایا اور ایسا اڑایا، نہ دھچکا لگا نہ دھکا لگا، سیدھا مدینے پہنچایا اور مدینے والے کی محفل میں جا بٹھایا۔ لجپال کریم لجپال نبی نے مسکرا کے مجھے پاس بلایا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، بس میں بیٹھا وہ کرم فرماتے رہے، پھر کہا جاؤ لے جاؤ میرے علم الدین کو لے جاؤ، کامیاب ہے کامران ہے، اسے مانتا اب سارا جہان ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس پیارے نے پھر بٹھایا، راہ میں نے پوچھ لیا او لے جانے والے لے آنے والے کیا کہیں گے زمانے والے، اپنا نام بتاتا جا، اپنا تعارف تو کراتا جا۔ اس نے کہا او علم الدین تجھے میرے لجپال مدینے والے سے پیار ہے، میرا نام علی حیدر کرار ہے۔ میرا نام حیدر کرار ہے، دیکھ سارے زمانے کو نبی کو بھی تیرا انتظار ہے، اب تو حوروں کو بھی تیرا انتظار ہے، گھبرانا نہیں، اب تو جلد ہی آئے گا، تیرا نام ان میں لکھا جائے گا، جا چکا تو کیسا خوش نصیب ہے، بلاتا تجھے اللہ کا حبیب ہے، اب تو دور نہیں ہمارے قریب ہے۔ واہ علم الدین، پھر وہ بلندی کا دن بھی آیا کہ غازی کو شہادت ہو گئی، لیکن لاہور والے سوتے نہیں، ہر وقت روتے ہیں، عورتیں مرد بچے کتنے سچے،
آج بھی جو تاریخ پڑھتا ہے کہتا ہے واہ لاہوریو. اوے آپ کو لوگ واہ کہتے ہیں، اس تاج کو اتارنا نہیں. لاہور والو اس تاج کو اتارنا نہیں، کنڈ نہیں لانی. کھڑے رہو، ڈٹے رہو، محمد کے عشق میں اٹے رہو. اس لیے کہ آپ کی تاریخ غازیوں کی تاریخ ہے، شہیدوں کی تاریخ ہے. اس لیے انشاءاللہ جب بھی کوئی وقت آئے گا لاہور سب سے آگے ہوگا، نبی کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے. غازی علم الدین کا جب جنازہ لایا گیا، علامہ اقبال کی کوششوں سے لایا گیا، تو اب جب جنازہ آیا تو پھر کیا سمجھتے ہو؟ 1,00,000 آدمی تھا، 2,00,000 آدمی تھا. اب پتہ نہ چلے کہ صبح کیسے ہوئی، شام کیسے ہوئی. 4 پائی کیا چھوٹی سی چیز، اب باندھو بانس. مخلوق ہے کہ کوئی کہتے ہیں 4 پائی کو ہاتھ لگانے دو. وہ کیسے پہنچو گے 4 پائی تک؟ عاشق رسول کا جنازہ ہے، گلیوں سے گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے. آج تک لاہور کے بازاروں نے، سڑکوں نے اتنا بڑا ہجوم عاشقاں نہیں دیکھا تھا. آج ولی بھی رو رہے ہیں، غوث جلی بھی آنکھیں پرنم ہیں. داتا اٹھ اٹھ کے بھاٹی سے کہتا ہے واہ او جانے والو، تم کو میرا سلام، تم نے کر دیا ہمارا کام. او علی حجویری، میاں میر فقیر بھی کہتا ہے آفرین آفرین میرے علم الدین. میرا حسین بھی بولا کہ میرا نام بھی حسین ہے، پر تو نے حسینی کردار کو نبھایا ہے. اے درخان دیا پترا، رب نے تجھے شہباز بنایا ہے. لوگ چومتے ہیں یہ صحابی ہے، یہ غوث جلی ہے، لیکن جب علم الدین کا جنازہ اٹھا تھا لوگ بانسوں کو چومتے تھے. جو آج بدت کرتے ہیں بانسوں کو چومتے تھے. اے ملا جی، بانس کو کیوں چوم رہا ہے؟ یہ بانساں والے بازار کا بانس ہے. وہ کہتا ہے تو بانساں والے بازار کا بانس، پر یہ علم دین کی 4 پائی سے لگا ہوا ہے. اے اس بانس کا یہ شان ہے تو علم الدین عاشق نبی کا کیا شان ہوگا؟ وہ اب وہ وصیتیں کر گیا کہ مجھے قبر میں جب اتارنا، جب مجھے قبر میں سلانا، منہ جب کعبے کی طرف فرمانا، تو یاسین طٰہٰ نہ بھلانا، ہم نے یار کے کوچے میں جانا. اب تک یاد آئے، یہ تو پتا ہے جب تم آخری اینٹ میری قبر پہ ٹکاؤ گے، جب تم جاؤ گے پھر کوئی کرم فرمائے گا، وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا. یہ اصول ہے، وہ جو میرا رسول ہے محبت اسے وصول ہے. میرا نبی کرم فرماتا ہے یا یہاں سے اٹھوا کے ادھر سلاتا ہے یا خود کرم فرماتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا تھا جو مردود مرتا ہے عرب میں، اگر انہیں کوئی دفنائے جنت البقیع میں، فرشتے اس کو وہاں سے نکال کے لاتے ہیں، کہیں اور پہنچاتے ہیں. جو عاشق کسی اور ملک میں جاتے ہیں فرشتے ان کو اٹھا کے کوچہ دلدار میں لے جاتے ہیں. اوے جیوں دیاں چٹے رنگ دا بدامو سی، جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلامو سی. علم الدین لگا گیا، نبھا گیا،
گیا اس شان سے گیا کہ آج بھی نہ تیرا نہ میرا علم الدین کا عرس اس کا ابا نہیں، خاندان نہیں۔ میں عجیب حیران ہوں، مانگا منڈی مجھے بلایا گیا، وہ کیوں؟ کہنے لگے علم الدین کا عرس ہے۔ فیصل آباد میں گیا، مجھے کہنے لگے تقریر کرو، علم الدین کا عرس ہے۔ میں نے کہا علم الدین سے تمہاری رشتہ داری ہے؟ کہنے لگے عاشق کی ذات ہر کسی کو پیاری ہے۔ گلی گلی کوچا کوچا عرس کس کا؟ ویسے معاف کرنا میں موازنہ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے بڑے بڑے پیروں کا عرس دیکھا ایک ہی جگہ پہ منایا جاتا ہے، لیکن چند وہ لوگ ہیں جو انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں جن کا عرس گلی گلی۔ ان میں ایک علم الدین ہے، ہمیں یقین ہے راضی اس سے رب العالمین ہے۔ اور آج داتا نگر میں ہم نے داتا علی حجویری کے ساتھ علم الدین کا بھی عرس منایا ہے۔ یہ عرس ہے، کس کا عرس ہے؟ غازی کا عرس ہے۔ الحمدللہ میری جان، میرا آپ کے نام یہی ہے۔ لاہور والوں کی جو تاریخ ہے، اور یہ نہیں جو جہاں سے بھی آیا ہے، اب ہم کہاں ہیں؟ لاہور میں۔ اور لاہور کی دھرتی پہ جو بس گیا، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جو دنیا میں شہر ہے مکہ مدینہ چھوڑ کے، ان میں جو کتب ہے شہروں کا، اس کا نام لاہور ہے۔ اس لیے کوئی بات ہے کہ حضرت مجدد پاک جیسے لوگ لاہور کو دیکھنے آیا کرتے تھے، لاہور کو خالی دیکھنے آتے تھے، کوئی بات ہے۔ اس لیے بات بگڑنے نہ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب